والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سجدہ سہو کے حوالے سے کچھ مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سہو کہتے ہیں غلطی کو، سہو کہتے ہیں بھول کر غلطی کرنا، اور سجدہ سہو وہ ہوتا ہے جو نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز بھول کر رہ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آخری رکعت میں سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، اور یہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ چاہے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں نماز میں، ان کے لیے آخر میں صرف 2 سجدے کرنا ہی کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر غلطی پر الگ سے 2 سجدے واجب ہوں گے، بلکہ اگر 3-4 اکٹھی غلطیاں ہوئیں یا الگ الگ اس کی غلطیاں ہوئیں تو اس کے لیے صرف آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد ایک سائڈ پہ سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھے اور دونوں سائڈوں پہ سلام پھیر دے، تو اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے واجبات جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، مختلف ہیں، اس کے واجبات کثیر تعداد میں ہیں، جس طرح تعدیل ارکان جو ہمارے ہاں مطلب زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ ہر رکن میں کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ ہر رکن کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ جیسے رکوع سے اٹھے تو جو قوما کرتے ہیں رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اگر اس سے پہلے کوئی سجدے کے اندر چلا گیا تو اس نے تعدیل ارکان چھوڑ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں یہ کثرت کے ساتھ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتے اور ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بھی یہ مسئلہ کرتے ہیں کہ اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے اور بیٹھتے نہیں صحیح طریقے سے، بلکہ ایک سجدہ کیا اور تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں اور دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے تعدیل ارکان چھوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کے اندر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر اگر امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں امام نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھا نہیں، 4 رکعت والی نماز ہے، دوسری میں بیٹھنا تھا وہ بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہو گیا، تو اب جو ہے وہ مقتدی اس کو لقمہ نہیں دیں گے، وہاں پر مقتدی اس کو واپس لانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہاں پر کسی نے اس کو لقمہ دیا تو وہ بے محل لقمہ ہے، اور وہ لقمہ دینے والا جو ہے اس کی نماز ادھر ہی ٹوٹ جائے گی۔ اگر امام تیسری کے لیے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو وہاں پر اگر کوئی امام کو لقمہ دیتا ہے نیچے بٹھانے کے لیے تو جس نے لقمہ دیا اس کی نماز وہیں ٹوٹ گئی، اور اگر امام اس کا لقمہ لے کر نیچے واپس آ گیا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے لقمہ دینے میں یہ خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ لقمہ اس وقت دیں کہ جب امام ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا، ابھی درمیان میں ہے، بیٹھنے کے قریب ہے، اس وقت لقمہ دیں تاکہ امام وہیں بیٹھ جائے۔ لیکن اگر امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تیسری میں تو اب اس کو لقمہ نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور اس پر امام پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ 4 رکعت والی میں پہلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے۔ نماز کے اندر پہلی 2 کے بعد بیٹھنا واجب ہے، اور چوتھی پر جو ہم بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے۔ تو پہلی 2 کے بعد بیٹھنا چونکہ واجب تھا، اس کا واجب چھوٹ گیا، تو اب واجب چھوٹنے کی وجہ سے امام پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، وہ آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لے گا تو سب کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس میں کسی نے لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر 4 رکعت والی میں امام جو ہے وہ چوتھی پر بیٹھنا تھا اس نے، لیکن وہ چوتھی پر بیٹھا نہیں، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس میں مقتدی جو ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہیں نیچے بیٹھے رہیں گے، لیکن یہاں لقمہ بھی نہیں دیں گے مقتدی۔ ٹھیک، امام کے پیچھے 5ویں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ بیٹھے رہیں گے، لقمہ نہیں دیں گے امام کو۔ اگر امام کو یاد آ جائے سجدہ کرنے سے پہلے یعنی جس رکعت میں 5ویں کے لیے کھڑا ہوا ہے اس 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر امام کو یاد آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس لوٹ آئے اور آ کر اتحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام نے 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی اپنی اپنی سلام پھیر دیں، تو مقتدیوں کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب امام جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ
5ویں کے بعد ساتھ اس کے ایک چھٹی رکعت بھی ملا لے تو اس کی یہ 2 نفل ہو جائیں گی، اور پچھلی جو 4 گزری وہ اس کی جو ہے وہ فرض ادا ہو جائیں گے۔ مقتدیوں کے لیے اس کے اندر یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اچھا، اس طرح تکبیرات انتقالات ہیں، جیسے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے ہم تکبیر پڑھتے ہیں۔ قیام میں تھے تو رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی یہ کہنا بھول گیا تو اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، یہ کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ کہنا کوئی بھول گیا یا اس نے ترتیب آگے پیچھے کر دی، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن کہنا حمیدہ کہنا تھا، اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو اس وقت جو ہے اس پر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو پڑھنا ہے تکبیرات کہنا ہے، یہ ساری تکبیرات کہنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور سجدہ صاحب جو واجب ہوتا ہے وہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اچھا، اس کے سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پر بیٹھیں آپ آخری رکعت میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد ایک طرف سلام پھیری اور 2 سجدے کیے، پھر آپ اٹھ گئے 2 سجدے کے بعد اور اب پوری اتحیات ربی جعلنی تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ لیکن اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا ایک طرف، یعنی اتحیات پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ تک اور ایک طرف سلام نہیں پھیرا بلکہ ڈائریکٹ سجدے کر دیے، تب بھی اس کی جو ہے نماز صحیح ہو جائے گی، اس کے سجدے جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ فرض و نفل دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے اس کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب بھی اس پر سجدہ صاحب واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نوافل ادا کر رہا ہے اور نوافل کے اندر اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تو فرض و نفل کے اندر دونوں کے اندر سیم ہی حکم رہے گا کہ اس کو سجدہ صاحب کرنا واجب ہو جائے گا، اس کے لیے سجدہ صاحب ضروری ہے۔ الحمد شریف پڑھی تھی کسی نے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا، تو اب جو ہے وہ اس پر سجدہ صاحب کرنا لازمی ہے۔ اگر الحمد شریف پڑھی یا اسی طرح الحمد چھوڑ دی کیونکہ یہ چیزیں واجب ہیں۔ مطلق قرات جو ہے وہ نماز فرائض میں سے ہے، فرائض ہم نے پڑھے ہیں پہلے بھی، مطلقاً قرات کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، لیکن الحمد شریف پڑھنا یا اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یا 3 آیتیں قرآن کی کوئی بھی پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اگر کسی نے الحمد چھوڑ دی تو اس پر بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، کسی نے الحمد پڑھی تھی اس کے ساتھ سورت نہیں ملائی تھی تو اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ صاحب کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی نے سجدہ صاحب نہیں کیا، اس نے نماز مکمل کر لی، تو اگر اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو اب اس کے لیے دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وہ نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کا فرض چھوٹ گیا، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں واجبات پر، کہ کسی کا واجب چھوٹے تو وہ سجدہ صاحب آخر میں کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر کسی کا فرض ہی چھوٹ گیا، جیسے رکوع کرنا فرض ہے، اس نے رکوع نہیں کیا، قیام سے ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا گیا، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کو یاد آ جائے، جب بھی یاد آئے تو رکوع کر لے اور آخر میں جا کے سجدہ صاحب کر دے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سلام پھیر دیا تو اب اس کی نماز ہوئی نہیں، اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز جو ہے اس میں سجدہ صاحب کافی نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں سجدہ صاحب کے حوالے سے۔ باہر سے بندہ آتا ہے، اس کی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، تو اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، اس نے سلام نہیں پھیرنا تھا، اس نے کھڑا ہو کے اپنی باقی نماز پڑھنی تھی، سلام پھیرا، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو سلام ہی نہیں پھیرنا تھا، میں نے تو کھڑا ہونا تھا، اس صورت میں سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرنے کے بعد دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، اتحیات کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا، سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ، سجدہ صاحب کرنے کے بعد اس غلطی کے بعد پھر سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ یہ 2 سوال۔ پہلا مسئلہ جو ہے اس کے اندر یہ حکم ہے کہ اس نے سلام نہیں پھیرنا تھا لیکن سلام پھیر دیا، تو جب تک یہ قبلے سے نہیں ہٹا، قبلے کے سامنے ہی ہے، اور منافی نماز یعنی نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کیا، یعنی کلام کسی سے نہیں کیا، بھی خاموشی بیٹھا ہے اور قبلے کے سامنے بیٹھا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے اور اپنی بقیہ نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ کر دے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر سجدہ صاحب کر لیا پھر دوبارہ کوئی غلطی واقع ہو گئی
تو اس کے لیے دوبارہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ سجدہ سہو کافی ہے اس صورت میں ہے کہ جب سجدے سے پہلے کئی ساری غلطیاں ہوئیں تو اس کے لیے صرف 2 سجدے کرنا کافی ہے. لیکن اگر سجدے کر لیے تھے سہو کے، اس دوبارہ سے غلطی واقع ہوئی تو اب اس کے لیے دوبارہ سے سجدہ کرنا ضروری ہے. تشہد میں یاد رکھیں کہ اتحیات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہاں تک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. اس کا ایک لفظ بھی کسی سے رہ گیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہاں تک ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. کوئی ایک لفظ بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا بیچ میں سے تو اس کے لیے سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بغیر سجدہ سہو کے اس کی نماز درست نہیں ہوگی. قاری صاحب جو نماز سیکھ رہا ہو اور مثلا کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے. یہ صرف قرات والے کے لیے حکم ہوتا ہے، سیکھنے کی حالت میں اس کی معاف ہوتی ہے. یعنی اس کی قرات درست نہیں ہوتی تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ قرات سیکھتا رہے اور کسی ایک ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جس کی قرات درست ہو. یا پھر اگر اس کو کوئی ایسا امام ملتا ہی نہیں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے، قرات درست ہو، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اپنی پڑھتا رہے. سیکھنے کے جو زمانہ ہوگا اس کے اندر اس کی اپنی ہوتی رہے گی، وہ اس کو چھوٹ اس کے اندر ہوگی. لیکن مسائل کے اندر یہ چھوٹ نہیں ہے. مسائل اس کے لیے سیکھنا ضروری تھا، اس نے اس کا علم پہلے ہی حاصل کرنا تھا. کیونکہ ہر چیز کا علم، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو فرض جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیزیں مسلمان کو پیش آتی ہیں ان چیزوں کا علم سیکھنا بندے پر فرض ہے. تو اب اگر نماز پڑھنی ہے تو بالغ ہونے پر نماز ہر بندے پر فرض ہو جاتی ہے. تو اب ہر بندے پر ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اپنے مسائل سیکھ لے. اسی طرح اگر تجارت کرنی ہے تو تجارت کے معاملات سیکھنا اس پر فرض ہے. نکاح کرنا ہے تو نکاح کے معاملات سیکھنا اس پر فرض ہے. تو جو چیزیں اس کو پیش آنے والی ہیں ان چیزوں کا علم سیکھنا اس بندے پر لازمی اور ضروری ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے. اللہم ربنا السمیع الرحیم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس سیکھنا، بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص استقامت کے ساتھ با جماعت ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. ہم سب کے گھروں میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما. سب کی حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما. حرام کے رزق سے سدا محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.